جگہ کے اوپر انسان کا تذکرہ کر رہا ہے، کہیں اچھائی سے بھی کیا ہے اور کہیں انسان کا تذکرہ مذمتوں کے ساتھ بھی کیا ہے۔ دونوں انسان کے تذکرے قرآن میں موجود ہیں، اور جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اپنے کو سب سے اچھا پیدا کرنے والا قرار دیا۔ اللہ نے انسان کو دو چیزیں دی ہیں، ایک اللہ نے دے دی ہے جس کو کہتے ہیں ذاتی چیز، اور ایک اللہ نے رکھی ہے اکتسابی چیز، یعنی خود انسان کو حاصل کرنا ہے۔ اب دونوں کا فرق ہم بہت ہی عام سی زبان میں بتا دیں کہ اللہ نے انسان کو باعتبار پیدائش بہت سی اچھائیاں دے دی ہیں جو دوسرے اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانوروں میں نہیں ہے۔ وہ اچھائی جو اللہ نے ذاتی دی ہے، بہت آسان مثال یہ بتائیے، گلاب جامن میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ مٹھاس گلاب جامن میں کہاں سے آتی ہے؟ شکر سے آتی ہے۔ دیکھیے جواب مل گیا، شکر سے آتی ہے۔ اور خود گنے میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ کیا اس میں انجیکشن دیتے ہیں آپ کوئی؟ گنے میں مٹھاس اس کی ذاتی ہے، لیکن ہر جگہ مٹھاس اسی گنے کے بنائی ہوئی شکر سے ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کچھ چیزیں ذاتی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ دوسروں سے لے کے بنتی ہیں۔ تو پروردگار عالم نے انسان کو کچھ فضیلتیں اور کچھ شرافتیں اور کچھ بزرگی دی ہے جو ذاتی ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے کہا تم کو اب اپنے کو بنا لینا ہے۔ فرش مسجد میں بچھا دیا، لائٹ جلا دی، پنکھا روشن کر دیا، مسجد نے اتنا انتظام خود کر دیا کہ اب آئیے مسجد کے اندر، اب یہاں کے اوپر آپ نماز پڑھ لیجئے، یا آپ نماز کے بعد سے نیوز پیپر پڑھنے لگے۔ تو اب یہ بتائیے، مسجد والوں نے تو بنایا تھا اس کو عبادت کے لیے، لیکن انسان نے استعمال کیا ہے غلط۔ اب یہاں کے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، جیسے ہی نماز ختم ہوئی اٹھا کر کے موبائل واٹس ایپ دیکھنے لگتے ہیں۔ واٹس ایپ ان کا جو ہے تعقیبات میں سے ہو گیا۔ ادھر نماز ختم ہوئی، ادھر فوراً واٹس ایپ کس کا آیا ہے، میسج کس کی آئی ہے۔ یعنی انسان مسجد بنائی ہے اس لیے بنائی تھی کہ یہاں آپ نماز پڑھیے، نماز کے بعد تعقیبات پڑھیے، مگر تعقیبات اب بہت سے نہیں پڑھتے، فوراً موبائل اٹھا کر کے واٹس ایپ دیکھنے لگتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ مسجد نے تو بنایا تھا اسی لیے کہ پنکھا ہمارا ہے، روشنی ہم نے دے دی ہے، آپ بیٹھ کر کے یہاں قرآن پڑھیے، دعا پڑھیے، لیکن واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے انسان کو بنایا تھا، تم کو ہم نے شرافت دی ہے، بلندی دی ہے، تم کو ہم نے مکرم کیا ہے، لیکن انسان جب دنیا میں آیا تو اس نے کام کرنا یہ کیا۔ اللہ نے کہا ہم نے لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات، ہم نے تم کو زمین کے اوپر قدرت دی ہے، قدرت کے ساتھ ساتھ پاکیزہ روزی دی ہے۔ اب اللہ نے تو روزی پاکیزہ دے دی، لیکن ہم انسانوں نے اس روزی کو کیسے 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 کر کے اس کو حرام بنا دیا۔ کہاں قرآن کہہ رہا ہے ہم نے تم کو مکرم بنایا ہے، ہم نے تم کو کرامت اور بزرگی دی ہے۔ جب اللہ نے دی ہے، دیکھیے اگر اس وقت آپ مجھ سے کہیے کہ قلم دے دیجئے، میں نہیں دے سکتا، ہے ہی نہیں، جیب میں ہے ہی نہیں، تو قلم دوں گا کہاں سے؟ لیکن جن لوگوں کے پاس قلم ہے ان سے مانگے وہ دے دیں گے۔ تو جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہی تو دے گا، لیکن اگر وہ چیز ہے ہی نہیں تو دے گا کہاں سے؟ اللہ نے کہا ہم نے تم کو کرامت دی ہے، شرافت دی ہے، فضیلت دی ہے، چونکہ اللہ خود کریم ہے۔ جب کریم ہے تو کرامت دی ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے تم کو کرامت دی ہے، چونکہ ہمارے ناموں میں ہے یا کریمو۔ آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ رہے ہیں تو وہ رحیم ہے، تو اس نے ہمارے دل میں محبت ڈالی ہے۔ جتنی خوبیاں اللہ میں ہیں، اللہ نے کہا وہ مظہر تم ہماری خوبیوں کے ہو، تو کریم اللہ ہے۔ اچھا، جب اللہ نے ہم کو مکرم بنا دیا تو مکرم بنانے کے معنی کیا ہوئے؟
مکرم بنانے کے معنی ہوئے کیا کہ اللہ کہہ رہا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو بزرگی دی ہے، تو بزرگی کے معنی ہوئے کیا؟ کون سی بزرگی مل گئی؟